اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ سید الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تمام لوگ کھلی ہوئی گمراہیوں کے اندر تھے۔ ایک طرح کی گمراہی نہیں، ہر طرح کی گمراہی، شرک، بدعت، غیبت، جھوٹ، فریب، مکاری، ظلم و ستم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، محنت فرمائی دین کی، اور سب سے پہلی آواز، مؤثر ترین، مفید ترین، قوی ترین آواز، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ کلمہ پڑھنے پر تمہیں کامیابی مل جائے گی، بلکہ میری زندگی اپنانا پڑے گی۔ یہ کلمہ انتہائی مؤثر ترین کلمہ ہے، مفید ترین کلمہ ہے، قوی ترین کلمہ ہے۔ اس کلمے نے مسلمانوں کی حالت کو تبدیل کر دیا، انسانوں کی حالت کو تبدیل کر دیا۔ ان کے عقائد بہتر ہوئے، ان کی عبادات بہتر ہوئی، ان کے معاملات بہتر ہوئے، ان کے اخلاق، معاشرت، رہن سہن ان کا صحیح ہوا۔ اس کلمے نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ یہ کلمہ جب دل میں اترا، لا الہ الا اللہ جب دل میں داخل ہوا، تو بدن سے نکلنے والے اعمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے عجیب حالت تھی انسانوں کی، بزدلی ان کے اندر، شرک ان کے اندر، بدعات ان کے اندر، غیبت، فریب، مکاری، ظلم و ستم، یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھی۔ لیکن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کے اندر داخل ہوا، تو دل کے اندر داخل ہونے کے بعد ان کی حالت تبدیل ہو گئی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سڑی ہوئی بدبودار چیز جب حلق کے نیچے پہنچتی ہے تو اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ شراب کتنی سڑی ہوئی بدبودار چیز ہے، یہ بدبودار گندی چیز جب حلق کے نیچے اترتی ہے تو آدمی کے چال ڈھال بدل جاتے ہیں، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کی گفتار بدل جاتی ہے، اس کے چال چلن بگڑ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا آفیسر دروازہ کھول رہا تھا، تالا کھول رہا تھا۔ ایک بھیا نے کہا کہ بھائی صاحب کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ بہت بڑا آفیسر تھا وہ، لیکن کہا کہ یہ تالا میں کھول دوں گا۔ تو وہ شرابی کہنے لگا کہ تالا والا تو میں کھول لوں گا، تم ذرا یہ مکان پکڑ لو، یہ بہت ہل رہا ہے، یہ دروازہ پکڑ لو، یہ بہت ہل رہا ہے۔ کیا ہل رہا تھا؟ وہ ہل رہا تھا کہ دروازہ ہل رہا تھا؟ اچھا خاصا انسان، عقل مند انسان، سڑی ہوئی بدبودار چیز جب دل کے اندر پہنچی، پیٹ میں پہنچی، تو اس کا چال ڈھال، اس کی گفتار، اس کی رفتار، اس کا بات کرنے کا انداز بے وقوفانہ باتیں کرنے لگ گیا۔ تو آپ اندازہ کرو کہ یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کو بچوں نے صاف پڑھ پڑھ کے سنایا کہ یہ پاکیزہ بات ہے، پاک بات ہے، تو یہ پاک کلمہ جب دل کے اندر داخل ہوا، حالت تبدیل ہو گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری جب مکہ مکرمہ آئے، ڈرتے ہوئے آئے، چھپتے ہوئے آئے، کوئی مار نہیں دے، کوئی مجھے تھپڑ نہیں مارے، کوئی مجھے برا بھلا نہ کہے۔ حضرت علی کے یہاں مہمان ہوئے، 3 دن مہمان ہوئے، بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں رسول پاک سے ملنا چاہتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ مکے کا ماحول خراب تھا، ڈرتے چھپتے آئے، دبتے چھپتے آئے، لیکن جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا،
پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ تم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہو۔ تو مسلمان ہونے کے لیے جب آتے تھے تو سب سے پہلے رسول پاک کلمہ پڑھاتے تھے، پڑھایا تھا رسول اللہ نے یوں لا الہ ان کو کہ کر دینا پڑی غیروں سے قطع رسم و راہ ان کو، کہا قول و عمل سے یوں نہیں کوئی الہ اپنا، اٹھا کر لے اڑا عرش بری پر لا الہ ان کو۔ وہ دیری نہ تعلق جو بتانے بے وفا سے تھا، سراسر کر دیا تھا گرچہ برباد و تباہ ان کو، مگر خاکے کفے پائے نبی کا جب لگا سرما تو آنکھیں کھل گئیں، آئی نظر دنیا سیاہ ان کو۔ ساری دنیا ان کو کالی نظر آنے لگی اس کلمہ پڑھنے کے بعد، اور روشن چہرہ رسول پاک کا چہرہ روشن چہرہ نظر آنے لگا، ساری دنیا ان کو کالی نظر آنے لگی، وہ قرآن پاک روشن نظر آنے لگا، رسول پاک کا چہرہ روشن نظر آنے لگا کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم جب مدینہ طیبہ میں آئے، وہ مسجد نبوی کے اندر آئے تو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ بن سلام ان کا نام تھا۔ رسول پاک کا چہرہ دیکھتے سے ہی کہہ دیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ تو سچے کا چہرہ ہے۔ وہ فوراً کلمہ، کوئی معجزہ نہیں دیکھا انہوں نے، کوئی کرشمہ نہیں دیکھا، بلکہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دیکھا، نورانی چہرہ، نورانی چہرہ دیکھتے سے ہی کہہ دیا میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ مگر خاکے کفے پائے نبی کا جب لگا سرما تو آنکھیں کھل گئیں، آئی نظر دنیا سیاہ ان کو۔ کھلی آنکھیں تو ہر باطل کو باطل، حق کو حق دیکھا، نظر آئی نبی کی ذات سچی خیر خواہ ان کو۔ انی لکم ناصح امین، یہ لوگوں میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں تمہارے لیے۔ نبی سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہو سکتا، نبی سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، بھلا چاہنے والا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر محنت کی، کوشش کی۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے۔ نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے، جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو سدا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ کسی کے یہاں اگر جھگڑا ہو جاتا تھا دو قبیلوں میں تو باپ دادا لگڑ دادا یہ وصیت کر کے جاتے تھے فلاں فلاں سے اپنا بدلہ لینا ہے، ہزاروں کے قتل و غارت ہو جاتی تھی، خون بہہ جاتے تھے۔ یہ حالت تھی جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی جب تھے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی لڑکی کو سانپ سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ ایک صاحب ان کی بیوی نے بچی کو چھپا کے رکھا کہ کہیں باپ کو معلوم ہوگا تو یہ زندہ دفن کر دے گا، پوشیدہ رکھا، لیکن جب تھوڑی بڑی ہو گئی اور بہت ہی زیادہ محبت کی باتیں کرنے لگ گیا باپ، تو ماں نے سوچا کہ اب میں اس کو بتا دیتی ہوں یہ کیا دفن کرے گا، کتنی محبت سے بات کرتا ہے کیا، لیکن وہ تو لے گیا، معلوم ہوا کہ یہ تو میری لڑکی ہے۔ بس گڈھا کھودنے لگا، قرآن پاک کے اندر الفاظ آئے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، باپ کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا قیامت میں اور کہے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس تیری بیٹی کو کیوں دفن کیا تو نے بستی میں، مٹی میں کیوں دفن کیا، کیا قصور تھا اس کا۔ جب باپ گڈھا کھود رہا تھا تو چھوٹی سی بچی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ابا جان کے پیر صاف کر رہی تھی، ابا جان یہ آپ گڈھا کیوں کھود رہے ہو، آپ کے پیر میلے ہو رہے ہیں۔ ننھے منھے ہاتھوں سے باپ کا پیروں کو صاف کر رہی تھی وہ، لیکن پھر بھی رحم نہیں آیا۔ وہ آ کر کے رسول پاک سے فرمانے لگے یا رسول اللہ قیامت میں میرا کیا حال ہوگا، وہ بچی کو کھڑا کیا جائے گا، وہ بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ دفن کی ہوئی بچی کو کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ زندہ کر کے، وہ بچی پکار اٹھے گی کہ یہ ظالم باپ نے مجھے بلا وجہ دفن کیا ہے۔ لڑکی کو سانپ سے بھی بدتر سمجھتے تھے، داماد بنانا گویا شرم کی بات تھی، آخرت کوئی چیز نہیں تھی ان کے نزدیک۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک بچی کو کھلائیں پلائیں بڑا کریں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں،
اور جب جوان ہو جائے تو دوسرے کے حوالے کر دیں، تو دنیا میں ہمیں کیا ملے گا؟ لڑکا ہوگا تو وہ تو کما کے کھلائے گا ہمیں، یہ لڑکی کیا ہے؟ آخرت کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کا منہ دھلاتے تھے، حضرت فاطمہ کے کپڑے دھوتے تھے رسول پاک۔ حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے اور فرمایا فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ عرب والوں کو سمجھاتے تھے کہ جس کو تم گری پڑی بڑی چیز سمجھ رہے ہو، یہ گری پڑی چیز نہیں ہے۔ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے سمجھ لو اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی اس کی طرف۔ رسول پاک کو بھی سب سے پہلے لڑکی دی گئی، حضرت فاطمہ پیدا ہوئی۔ یہ حالت تھی عرب کی۔ ایسے عالم کے اندر جب رسول پاک نے ان لوگوں کے اوپر محنت کی تو پھر ایسے لوگ بن گئے، سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب اسلامیوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، وہ بیوہ یتیموں کے غمخوار بندے، رہے کفر و باطل سے بیدار سارے، نشے میں مہک کے سرشار سارے، جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے، سر حکام دی پر جھکا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے۔ رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق میں تھی جس سے تھی لاگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ۔ کفایت جہاں چاہیے وہاں کفایت، سخاوت جہاں چاہیے وہاں سخاوت، جچی اور تلی دشمنی اور محبت، نہ بے وجہ نفرت نہ بے وجہ الفت، جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی، رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی۔ صحابہ کی بنیادی صفت تھی یہ، کفایت جہاں چاہیے وہاں کفایت، جہاں کفایت کرنا چاہیے کفایت کرتے تھے، جہاں سخاوت کرنا چاہیے وہاں سخاوت کرتے تھے۔ اللہ کے دین کے لیے سخاوت، اللہ کے دین کے لیے اپنا مال کو جان کو خرچ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 چیزیں دی ہیں اور بہت بڑی نعمت دی ہے ہم کو 5۔ یہ 5 باتیں میں بتا کر کے اپنی بات میں پوری کر رہا ہوں۔ یہ 5 نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ 5 باتیں یاد رکھنا، جان، مال، وقت، یہ 3 ہو گئی۔ جان، مال، وقت، دل اور دماغ، یہ 5 اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی والوں کو ان کو بھی یہ 5 چیزیں ملی ہوئی ہیں، جان، مال، وقت، دل اور دماغ۔ یہ 5 چیزوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی والوں نے دنیا میں استعمال کیا، آج باغ و بہار آ گئی ہے، کیسی کیسی مشینیں ایجاد ہو گئی سائنس کی وجہ سے۔ وہ کمپیوٹر دماغ کام میں لائے، اس دماغ کے کام میں اللہ کا بنایا ہوا دماغ یہ کام میں لائے، ہزاروں کمپیوٹر آ گئے دنیا میں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دماغ دیا ہے وہ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز ہے، کہ ایک میدان میں ہزاروں کمپیوٹر رکھ دو، یہ ہزاروں کمپیوٹر یہ ایک دماغ نے بنا دیے، لیکن ہزاروں کمپیوٹر اللہ کا بنایا ہوا ایک دماغ نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتے ہیں کیا؟ نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ یہ دل اتنا اعلیٰ درجے کا دیا ہے۔ ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں منظر بھوپالی، وہ منظر بھوپالی کہتے ہیں دل کے بارے میں، دل بھی کیا چیز بنائی ہے خدا نے منظر، ایک لمحہ بھی وہ آرام نہیں کر سکتا۔ کیا بہترین بات کہی ہے۔ منظر بھوپالی فرماتے ہیں دل بھی کیا چیز بنائی ہے خدا نے منظر، ایک لمحہ بھی وہ آرام نہیں کر سکتا۔ یہ آنکھیں تو آرام بھی کر لیتی ہیں، لیکن یہ دل جب سے بنا ہے، جب سے یہ پیدا ہوا ہے، جب سے ہمیشہ دھڑک رہا ہے، ہمیشہ بول رہا ہے، وہ ایک لمحہ بھی آرام نہیں کر سکتا۔ اور جس لمحے یہ آرام کرے گا ہارٹ فیل ہو جائے گا، حرکت قلب کی بند ہو جائے گی، آدمی مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جب سے یہ پیدا ہوا ہے، جب سے لے کر آج تک برابر یہ بول رہا ہے بول رہا ہے۔ ایک بہت بڑے سرجن تھے، ان کے ہاں ایک مریض تھا، اس مریض سے کہا کہ تو دل کی حرکت کو سننا چاہتا ہے؟ تو ڈاکٹر سے کہنے لگا ہاں میں سننا چاہتا ہوں کہ میرا دل کیا بول رہا ہے۔ کہنے لگے دیکھ میں آلہ لگا رہا ہوں۔ وہ سرجن نے آلہ لگایا مریض کے، اب اس نے سننا شروع کیا تو کیا بول رہا ہے یہ دل؟ کہنے لگے یہ دل تو بول رہا ہے
لب لب لب. تو سرجن کہنے لگا ارے بے وقوف, تیرے سننے کی بہت بڑی غلطی, تیرے کان صحیح نہیں ہے, یہ تو رب رب بول رہا ہے, یہ دل کیا بول رہا ہے؟ جب سے پیدا ہوا ہے جب سے رب رب رب. قرآن شریف کے شروع میں بھی رب الحمدللہ رب العالمین, قرآن پاک کے آخر میں بھی رب قل اعوذ برب الناس, اور بیچ میں ہزاروں جگہ رب رب. تو انسان کا دل بھی کیا بول رہا ہے؟ رب رب رب. اور رب کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں, وقت نہیں ہے اتنا, ورنہ 1 گھنٹے میں اسی پر بیان کرتا کہ رب کے کیا معنی ہیں. رب کے بہت سارے معنوں میں سے ایک معنی یہ ہیں, کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد دھیرے 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 اس کو ترقی کی منزل تک پہنچانے والا, وہ ہے رب. کتنے اچھے معنی کیے گئے ہیں رب کے. رب مانے پالنے والا, رب مانے پرورش کرنے والا, رب کے معنی مربی, رب کے معنی آگیا کار جس کا حکم مانا جائے, رب کے معنی پرورش کرنے والا, رب کے معنی تربیت کرنے والا. چاند نیا دیکھو تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے, جب رمضان کا چاند یا کوئی بھی چاند نیا دیکھو تو کہو اے چاند ربی و ربک اللہ, اے چاند میرا بھی رب اللہ ہے اور تیرا بھی رب اللہ ہے. قبر میں بھی جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے یہی پوچھوائے گا مرنے والے سے, مر رب ہوگا, تیرا رب کون ہے؟ شروع میں بھی رب قرآن شریف کے, آخر میں بھی رب, اور بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیم تھی ان اللہ ربی و ربکم, اے لوگو بے شک میرا رب اللہ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہے. وہ قبر میں بھی سب سے پہلے رب, اور نیا چاند دیکھو تو چاند سے مخاطب ہو کر کہو ربی و ربک اللہ, اے چاند میرا بھی رب اللہ ہے اور تیرا بھی رب اللہ ہے. اللہ کا کرم ہے کہ رمضان شریف شروع ہونے والے ہیں, اسی ہفتے میں رمضان شریف شروع ہونے والے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل بیان کروں, لیکن میں 2 وظیفے بتا رہا ہوں جو رسول پاک نے ہمیں بتائے ہیں رمضان شریف میں کثرت سے کرنے کے. 2 وظیفے اور 2 دعائیں بتا رہا ہوں میں. یہ 4 چیزیں میں بتا کر اپنی بات کو میں پوری کر رہا ہوں. رمضان المبارک کے سلسلے میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان شریف شروع ہو تو شروع سے لے کر آخر تک 2 وظیفے ہمیشہ, اے مسلمان مرد اور اے مسلمان عورت تو اس کو کیا کر, اللہ تبارک تعالیٰ تیری مدد کرے گا, تجھے خوشیوں بھری زندگی عطا کرے گا. 2 وظیفے بتائے ہمارے نبی نے. سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کو کثرت سے پڑھنا ہے, یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے. ہمارے سب سے بڑے پیر تو رسول پاک ہیں, سب سے بڑے پیر. اللہ کے مرتبے کے بعد جس کا سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے, ہمارے رسول کا مرتبہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ باعظمت ہستی رسول پاک. اللہ کے سہارے کے بعد سب سے بڑا سہارا ہمارا اللہ کا رسول ہے, ہمارا سہارا. باپ کا سہارا جھوٹا سہارا, ماں کا سہارا جھوٹا سہارا, خاندان کا سہارا جھوٹا سہارا. سب سے بڑا سہارا اگر کوئی ہے ہمارے لیے تو حضرت محمد الرسول اللہ ہمارے لیے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جب رمضان شریف شروع ہو تو میری امت کے ہر فرد کو یہ وظیفہ کرنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کثرت سے پڑھے. 15 20 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے, اور بیچ بیچ میں محمد الرسول اللہ بھی ملاتا جائے. کثرت سے لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھے. یہ پہلا وظیفہ ہوا. دوسرا وظیفہ استغفر اللہ بھی کثرت سے پڑھنا. اے اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوں. اور رسول پاک کا ارشاد ہے آدمی گناہ گار تو ہوتا ہی ہے, بہترین گناہ گار وہ ہے جو خطاؤں کے اوپر اپنا آنسو بہائے اور خدا کے سامنے روئے, خدا کے سامنے گڑ گڑائے. وہ بہترین گناہ گار کہا ہے, بہترین خطا کار اس کو کہا ہے. خیر الخطائین المستغفرون, استغفار پڑھنے والے. اور مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی پیر ننھے میاں صاحب بھوپالی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی غفلت یہ موت ہے, اور حیات کا انجیکشن جو ہے وہ استغفار ہے. اتنی اہمیت ہے استغفار کی. اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی کثرت سے استغفار پڑھتا رہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہر تنگی سے اس کو نکالتا ہے, اس کو خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے گا. تو 2 وظیفے ہمارے نبی نے بتائے ہیں رمضان شریف میں کرنے کے. وہ وظیفے 2 میں سے پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرا ہے استغفر اللہ. اور 2 دعائیں ہمیں بتائی ہیں کہ رمضان المبارک میں کثرت سے یہ دعا مانگو, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں تجھ سے جنت
جنت الفردوس طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وہ جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقط فاز، جس کو جہنم سے چھٹکارا دے دیا گیا، وہ جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، وہ تو کامیاب ہے آدمی۔ جو صحابی شہید ہوتے تھے تو مارنے والا خنجر مارتا تھا ان کو، وہ شہید بھی ہوتے تھے لیکن وہ چلاتے تھے نہیں، واویلا نہیں کرتے تھے، وہ دہائی نہیں دیتے تھے اپنے قوم کی طرف، وہ چلاتے نہیں تھے، بلکہ وہ ہوتے کہتے تھے فز و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو مارنے والا کہتا تھا کہ میں نے مارا، اور وہ مرے بھی، انتقال بھی ان کا ہوا، لیکن مرتے وقت یہ کہ انہوں نے کہا کہ فز و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کیا ہے؟ تو فرمایا وہ سیدھے ڈائریکٹ جنت میں پہنچ گئے۔ یہ جنت میں جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقط فاز، جس کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ اللہ نے کر دیا، وہ جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ اللہ نے کر دیا، وہ تو کامیاب ہے۔ قرآن شریف کا فیصلہ یہ ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے جہنم میں جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ تو دو وظیفے میں نے بتائے رسول پاک کے بتانے کی وجہ سے، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مجھے ثواب ملے۔ آپ میں سے جو افراد مرد ہوں یا عورت اس کو پابندی سے کریں گے تو مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ مجھے ثواب سے محروم نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں ایک بات بھی معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ، تبلیغ کرو اس کی۔ تو میں تبلیغ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے اجر عظیم سے نوازے۔ تو میں نے دو وظیفے بتائے آپ کو اور دو دعائیں بتائی۔ دو وظیفوں میں سب سے پہلا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دو وظیفے بتائے، اور دو دعائیں میں نے بتائیں کہ اللہ سے یہ دعا مانگو یا اللہ ہم تجھ سے جنت طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھے جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اب آخر میں یہ دعا پر اپنی بات کو بھی پوری کرتا ہوں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچوں کو، اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں کو ترقیات سے نوازے۔ ان کا یہ سن کر کے مجھے بہت ہی خوشی ہوئی، بڑی مسرت حاصل ہوئی، کیونکہ قرآن شریف صحیح کرنے کے لیے نورانی قاعدہ پڑھنا ضروری ہے۔ جو نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں وہ کوئی معمولی محنت نہیں کر رہے ہیں، وہ ریل کے لیے پٹری تیار کر رہے ہیں۔ ریل بعد میں چلتی ہے، پہلے پٹری تیار ہوتی ہے، تو یہ تو پٹری تیار کر رہے ہیں، اس کے بعد ریل چلے گی، اور انشاءاللہ بہترین انداز میں چلے گی، کیونکہ پٹری پہلے بچھائی جاتی ہے اور ریل بعد میں چلتی ہے۔ اسی طرح یہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن شریف صحیح پڑھنے کے لیے نورانی قاعدہ پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اتنی نازک زبان ہے عربی زبان کہ ذرا سے زیر زبر میں فرق ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا، انعام یافتہ لوگوں کے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے پڑھ دیا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا جن پر میں نے انعام کیا ہے، اب میں کیا، میری حیثیت کیا اللہ کے سامنے؟ کفر ہو گیا یہ تو، انعام کرنے والا تو اللہ ہے نا۔ زبر زیر میں اتنا بڑا، اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، جیسے بکری، بکری، بیکری، اب بتاؤ فرق ہو گیا کہ نہیں؟ بکری جانور کا نام، بکری بیچنا، اور بیکری جہاں بسکٹ سیکھتے ہیں وہ بیکری، جہاں روٹ سیکھتے ہیں وہ بیکری، معنی بدل گئے کہ نہیں؟ کتنے بدلے معنی؟ اسی طرح عربی میں اگر غلط پڑھیں گے بچے تو بہت بڑا گناہ ہوگا قرآن شریف غلط پڑھنے کا۔ جیسے دعائے قنوت میں نشکروں کا ولا نکفروں کا، نشکروں کا ولا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تیری ناشکری بالکل نہیں کریں گے، تو لا کو کھینچنا ضروری ہے۔ لیکن اگر دعائے قنوت پڑھتے وقت آپ نے پڑھ دیا ولا نکفروں کا، لام کے زبر کے ساتھ، الف نہیں کھینچا بلکہ ولا نکفر، تو اس کا مطلب ہے اے اللہ تیرے ضرور ضرور ناشکری کریں گے، تیرا کفر کریں گے، تیرا انکار کریں گے، یہ معنی ہو گئے اگر لام کو نہیں کھینچا تو۔ ٹھیک اسی طرح سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن ایاک نہیں پڑھا، دبا کے نہیں پڑھا ایاک کو،
لیکن یہ پڑھ دیا کسی نے غلط، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب ہے پروردگار میں سورج کی عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اور سورج ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگتا رہوں گا۔ نماز میں وضو کرنے کے بعد کھڑا ہو کر وہ غلط پڑھ رہا ہے، یہ سورج کی عبادت کرنے کا اقرار کر رہا ہے، بتاؤ کہیں ہوئے گی نماز؟ نماز منہ پر مار دی جائے گی۔ اس لیے قرآن شریف پڑھنا بھی ضروری ہے، اور یہ دعا اس کے اندر نورانی قاعدے کے اندر سارے قواعد بتا دیے گئے، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے اور ساری چیزیں، اور اردو میں مثالیں دے دے کر سمجھایا، جیسے اخفا، ناک میں چھپا کر آواز نکالنا، اس کو اخفا کہتے ہیں، تو اردو کی مثالیں بھی اس میں دے دی ہے۔ جیسے کہ ہم بولتے ہیں پنکھا، ناک میں آواز گئی کہ نہیں؟ پنکھا بولتے وقت میں ناک میں آواز گئی کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں اخفا۔ مثالیں دے دے کر یہ نورانی قاعدے میں بتایا۔ ان بچوں کا یہ سن کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو کے اندر برکت عطا فرمائے، اور ان کے سرپرستوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ بھیجتے رہیں اور قرآن شریف صحیح پڑھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اولاد کو اور ان کے آگے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جیسا کہ ہم سبھی حضرات حضرت کے ناصحانہ کلمات سے مستفید ہو رہے تھے،